وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أفضل المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلکم ترحمون وہذا اور یہ کتاب انزلناہ ہم نے نازل کی مبارک برکت والی فاتبعوہ پس اس کی پیروی کرو واتقوا اور پرہیزگاری اختیار کرو لعلکم تاکہ تم پر ترحمون رحم کیا جائے تم پر اور ایک یہ کتاب ہے کہ ہم نے اتاری برکت والی سو اس پر چلو اور ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت ہو یعنی تورات تو تھی ہی جیسی کچھ تھی لیکن ایک یہ کتاب ہے قرآن کریم جو اپنے درخشاں اور ظاہر و باہر حسن و جمال کے ساتھ تمہارے سامنے ہے اس کی خوبصورتی اور کمال کا کیا کہنا آفتاب آمد دلیل آفتاب اس کی ظاہری و باطنی برکات اور سوری و معنی کمالات کو دیکھ کر بے اختیار کہنا پڑتا ہے بہار عالم خسنش دل و جان تازہ میدارد برنگ اصحاب صورت راب ہی بوار باب مانا را اب دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں اگر خدا کی رحمت سے حظ وافر لینا چاہتے ہو تو اس آخری اور مکمل کتاب پر چل پڑو اور خدا سے ڈرتے رہو کہ اس کتاب کے کسی حصے کی خلاف ورزی ہونے نہ پائے ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين ان کے تقولوا تم کہو انما اس کے سوا نہیں انزل اتاری گئی تھی الکتاب کتاب علی پر طائفتین دو گروہ من قبلنا ہم سے پہلے وان اور یہ کہ کننا ہم تھے عن سے دراستہم ان کے پڑھنے پڑھانے لغافلین بے خبر اس واسطے کہ کبھی تم کو یعنی لگو کہ کتاب جو اتری تھی سو انہی فرقوں پر جو ہم سے پہلے تھے اور ہم کو تو ان کے پڑھانے کی خبر نہ تھی یعنی اس مبارک کتاب قرآن کریم کے نزول کے بعد عرب کے امین کے لیے یہ کہنے کا بھی موقع نہیں چھوڑا گیا کہ بیشتر جو آسمانی کتابیں شرائع الہیہ کو لے کر اتریں وہ تو ہمارے علم کے موافق انہی دو فرقوں یہود و نصارہ پر اتریں بے شک وہ لوگ آپس میں اسے پڑھتے پڑھاتے تھے اور بعض اسے کا ترجمہ بھی عربی میں کرتے تھے مثلا ورقہ بن نوفل وغیرہ اور بہت سے مدت تک اس
دھن میں لگے رہے کہ عرب کو یہودی یا نصرانی بنا لیں، لیکن ہمیں ان کی تعلیم و تدریس سے کوئی سروکار نہیں رہا۔ اس سے بحث نہیں کہ یہود و نصارہ جو کچھ پڑھتے پڑھاتے تھے وہ چیز کیا کہاں تک اپنی اصلی سماوی صورت میں محفوظ تھی۔ مطلب صرف اس قدر ہے کہ ان شرائع و کتب کی اصلی مخاطب فقط قوم بنی اسرائیل تھی، خواہ اس تعلیم کے بعد اجزاء مثلاً توحید و رسول دینیہ کی دعوت کو وسعت دے کر بنی اسرائیل کے سوا دوسری اقوام کے حق میں بھی عام کر دیا گیا تو ہوتا ہم جو شریعت اور کتاب سماوی بحیث مجموعی کسی خاص قوم پر اس کے مخصوص فائدے کے لیے اتری ہو، اس کے درس و تدریس سے اگر دوسری اقوام خصوصاً عرب جیسی غیور و خوددار قوم کو دلچسپی اور لگاؤ نہ ہو تو کچھ مستبعد نہیں بنی وہ کہہ سکتے تھے کہ کوئی آسمانی کتاب و شریعت ہماری طرف نہیں آئی اور جو کسی مخصوص قوم کے لیے آئی اس سے ہم نے چندہ واسطہ نہیں رکھا، پھر ہم ترک شرائع پر کیوں ماخوذ ہوں گے؟ مگر آج ان کے لیے اس طرح کے ہیلے حوالوں کا موقع نہیں رہا۔ خدا کی حجت اس کی روشن کتاب اور ہدایت و رحمت عامہ کی بارش خاص ان کے گھر میں اتاری گئی تاکہ وہ اولاً اس سے مستفید ہوں، پھر اس امانت الہیہ کو تمام احمر و اسود اور مشرق و مغرب کے باشندوں تک حفاظت و احتیاط کے ساتھ پہنچا دیں۔ کیونکہ یہ کتاب کسی خاص قوم ملک کے لیے نہیں اتاری گئی، اس کا مخاطب تو سارا جہاں ہے۔ چنانچہ خدا کے فضل و توفیق سے عرب کے ذریعے سے خدا کا یہ عام اور آخری پیغام آج دنیا کے گوشے گوشہ میں پہنچ گیا۔ والحمدللہ علی ذلک۔ او تقولوا لو انا انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن اظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون۔ او تقولوا یا تم کہو لو انا اگر ہم انزل اتاری جاتی علینا ہم پر الکتاب کتاب لکنہ البتہ ہم ہوتے اہدیٰ زیادہ ہدایت پر منہم ان سے، فقط جاءکم پس آ گئی تمہارے پاس بینۃ روشن دلیل من سے ربکم تمہارا رب، وہدن اور ہدایت، ورحمتن اور رحمت، فمن پس کون ازلم بڑا ظالم ممن اس سے جو کذب جھٹلا دے بآیاتی آیتوں کو اللہ وصدف اور کترائے عنہا اس سے، سنجزی ہم جلد سزا دیں گے الذین ان لوگوں کو جو یصدفون کتراتے ہیں وہ عن سے آیاتنا ہماری آیتیں سوء برا العذاب عذاب بما اس کے بدلے کانوا یصدفون کتراتے تھے۔ یا کہنے لگو کہ اگر ہم پاس اترتی کتاب تو ہم تو راہ پر چلتے، ان سے بہتر سو آ چکی تمہارے پاس حجت تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت، اب اس سے زیادہ ظالم کون جو جھٹلاوے اللہ کی آیتوں کو اور ان سے کتراوے، ہم سزا دیں گے ان کو جو ہماری آیتوں سے کتراتے ہیں برا عذاب بدلے میں اس کترانے کے۔ یعنی پہلی امتوں کا حال سن کر شاید تم کو حوث ہوتی اور دل میں ولولہ اٹھتا کہ ہمارے پاس خدا کی کتاب آتی تو ہم دوسروں سے بڑھ کر عمل کر کے دکھلاتے، سو تم کو ان سے بہتر کتاب دے دی گئی ہے، اب دیکھیں کون کیا کام کر کے دکھلاتا ہے۔ اب ایسی بے مثال روشن کتاب آنے کے بعد اگر اس کی آیتوں کو کوئی جھٹلائے اور اس کے احکام قبول کرنے سے کترائے یا دوسروں کو روکے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ تنبیہ صدف عنہا کے دونوں معنی سلف سے منقول ہیں، روکنا اور اعراض کرنا۔ مترجم علام نے دوسرے معنی لے کر کترائے ترجمہ کیا ہے۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون۔ هل ينظرون کیا وہ انتظار کر رہے ہیں الا مگر ان یہ تأتیہم ان کے پاس آئے الملائکۃ فرشتے، او یاتی یا آئے ربک تمہارا رب، او یاتی یا آئے بعض کچھ آیاتی نشانیاں ربک تمہارا رب، یوم جس دن یاتی آئی بعض کوئی آیات نشانی ربک تمہارا رب، لا ینفع نہ کام آئے گا نفسن کسی کو ایمان ہوا اس کا ایمان، لم تکن نہ تھا آمنت ایمان لایا من قبل اس سے پہلے، او یا کسبت کمائی فی ایمانہا اپنے ایمان میں، خیرن کوئی بھلائی، کل فرما دیں انتظروا انتظار کرو تم، انا ہم منتظرون منتظر ہیں۔ کاہے کی راہ دیکھتے ہیں لوگ مگر یہی کہ ان پر آئیں فرشتے یا آئے تیرا رب یا آئے کوئی نشانی تیرے رب کی، جس دن آئے گی ایک نشانی تیرے رب کی کام نہ آئے گا کسی کے اس کا ایمان لانا جو کہ پہلے سے ایمان نہ لایا تھا یا اپنے ایمان میں کچھ نیکی نہ کی تھی، تو
تم راہ دیکھو ہم بھی راہ دیکھتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے ہدایت کی جو حد تھی وہ پوری ہو چکی، انبیاء تشریف لائے، شریعتیں اتری، کتابیں آئیں، حتیٰ کہ اللہ کی آخری کتاب بھی آ چکی، تب بھی نہیں مانتے، تو شاید اب اس کے منتظر ہیں کہ اللہ آپ آئے یا فرشتے آئیں یا قدرت کا کوئی بڑا نشان، مثلا قیامت کی کوئی بڑی علامت ظاہر ہو۔ تو یاد رہے کہ قیامت کے نشانوں میں سے ایک نشان وہ بھی ہے جس کے ظاہر ہونے کے بعد نہ کافر ایمان لانا معتبر ہوگا نہ عاصی کی توبہ۔ صحیحین کی احادیث بتلاتی ہیں کہ یہ نشان آفتاب کا مغرب سے طلوع کرنا ہے، یعنی جب خدا کا ارادہ ہوگا کہ دنیا کو ختم کرے اور عالم کا موجودہ نظام درہم برہم کر دیا جائے تو موجودہ قوانین طبیعیہ کے خلاف بہت سے عظیم الشان خوارق وقوع میں آئیں گے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آفتاب مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ غالباً اس حرکت مقلوبی اور رجد قہری سے اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہو کہ جو قوانین قدرت اور نوامیس طبیعیات دنیا کے موجودہ نظم و نسق میں کار فرما تھے، ان کی میعاد ختم ہونے اور نظام شمس کے الٹ پلٹ ہو جانے کا وقت آ پہنچا ہے۔ گویا اس وقت سے عالم کبیر کی نزع و جانکنی کے وقت کا ایمان اور توبہ مقبول نہیں، کیونکہ وہ حقیقت میں اختیاری نہیں ہوتا۔ اس طرح طلوع شمس من المغرب کے بعد مجموعہ عالم کے حق میں یہی حکم ہوگا کہ کسی کا ایمان اور توبہ معتبر نہ ہو۔ بعض روایات میں طلوع شمس من مغربها کے ساتھ چند دوسری نشانات بھی بیان ہوئے ہیں، مثلا خروج دجال، خروج دابہ وغیرہ۔ ان روایات کی مراد یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب ان سب نشانات کا مجموعہ متحقق ہوگا، اور وہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ طلوع شمس من المغرب بھی متحقق ہو، تو دروازہ توبہ کا بند کر دیا جائے گا۔ الگ الگ ہر نشان پر یہ حکم متفرع نہیں۔ ہمارے زمانے کے بعد ملحدین جو ہر غیر معمولی واقعہ کو استعارہ کا رنگ دینے کے خوگر ہیں، وہ طلوع شمس من المغرب کو بھی استعارہ بنانے کی فکر میں ہیں۔ غالباً ان کے نزدیک قیامت کا آنا بھی ایک طرح کا استعارہ ہی ہوگا۔ تنبیہ، یہ جو کہا کہ آئیں فرشتے یا آئے تیرا رب، اس کی تفسیر سیقول کے نصف پر آیت هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 210 کے تحت میں گزر چکی، وہاں دیکھ لیا جائے۔ اور جملہ اور کسبت فی ایمانیہ خیرن کا عطف آمنت من قبل پر ہے، اور تقدیر عبارت کی ابن المنیر وغیرہ محققین کے نزدیک یوں ہے: لا ينفع نفسا ایمانها او کسبها خیرا لم تکن آمنت من قبل او لم تکن کسبت فی ایمانها خیرا، یعنی جو پہلے سے ایمان نہیں لایا اس وقت اس کا ایمان نافع نہ ہوگا، اور جس نے پہلے سے کسب خیر نہ کیا اس کا کسب خیر نافع نہ ہوگا، یعنی توبہ قبول نہ ہوگی۔ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ ان بے شک الذين وہ لوگ جنہوں نے فرقہ ڈالا دینہم اپنا دین، وکانو اور ہو گئے شیعن گروہ در گروہ، لست نہیں آپ منہم ان سے فی شیء کسی چیز میں کوئی تعلق، انما فقط امرہم ان کا معاملہ الی اللہ اللہ کے حوالے، ثم پھر جنبئہم وہ جتلا دے گا انہیں بما وہ جو کانو یفعلون کرتے تھے، جنہوں نے راہیں نکالی اپنے دین میں، اور ہو گئے بہت سے فرقے تجھ کو ان سے کچھ سروکار نہیں، ان کا کام اللہ ہی کے حوالے ہے، پھر وہ جتلائے گا ان کو جو کچھ وہ کرتے تھے۔ پچھلی رکوع میں قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم سورۃ نمبر 6 سورۃ الانعام آیت نمبر 151 سے بہت سے احکام بیان فرما کر ارشاد ہوا تھا: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ سورۃ نمبر 6 سورۃ الانعام آیت نمبر 153، یعنی صراط مستقیم دین کی سیدھی راہ ہمیشہ سے ایک رہی ہے، اس سے ہٹ کر گمراہی کے راستے بہت ہیں۔ تمام انبیاء مرسلین اصولی حیثیت سے اسی ایک راہ پر چلے اور لوگوں کو بلاتے رہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تفرقوا فیہ سورۃ نمبر 42، سورہ شورى آیت نمبر 13۔ اول دین میں ان کے باہمی کوئی تفریق نہیں، زبان و مکان اور خارجی احوال کے اختلاف سے فروع شریعہ میں جو تفاوت ہوا وہ تفرق نہیں، بلکہ ہر وقت کے مناسب رنگ میں ایک ہی مشترک مقصد کے ذرائع حصول کا تنوع ہے جو دین انبیاء سابقین لے کر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی اس کی مخالفت کے لیے نہیں بلکہ اس کی تکمیل و تفصیل کی غرض سے اتاری گئی۔ سب کے آخر میں قرآن آیا جو تمام کتب سابقہ کی تتمیم و تصدیق اور ان کی علوم و معارف کی حفاظت کرنے والا ہے۔ درمیان میں ان کتب و شرائع سے اعراض کرنے والوں کا حال بیان کر کے ان الذین فرقوا دینہم سورۃ نمبر 6 سورۃ الانعام آیت نمبر 159 سے پھر اصل مطلب کی طرف عود کیا گیا، یعنی دین الہی کا راستہ صراط مستقیم ایک ہے۔ جو لوگ اصل دین میں پھوٹ ڈال کر جدہ راہ نکالتے اور فرقہ بندی کی لعنت میں گرفتار ہوتے ہیں، خواہ وہ یہود ہوں یا نصارہ یا وہ مدعیان اسلام جو مستقبل میں قائد دینیت کی چادر کو پھاڑ کر پارا پارا کرنے والے تھے، ان لوگوں سے آپ کو کچھ واسطہ اور سروکار نہیں۔ یہ سب فتفرق بکم عن سبیلی سورۃ نمبر 6 سورۃ الانعام آیت نمبر 153 میں داخل ہیں۔
آپ ان سے بیزاری اور برات کا اظہار کر کے خدا کے اسی ایک راستہ صراط مستقیم پر جمے رہیے اور ان کا انجام اللہ کے حوالے کیجیے۔ وہ ان کو دنیا اور آخرت میں جتلا دے گا جو کچھ دین میں گڑبڑی کرتے تھے۔ حضرت شاہ صاحب فرقو دینہم کی توضیح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جو باتیں یقین لانے کی ہیں اصول دین ان میں فرق نہ چاہیے، اور جو کرنے کی ہیں فروع دین ان کے طریقے کئی ہوں تو برا نہیں۔ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ من جو جاء بالحسنة لائے کوئی نیکی فلہ تو اس کے لیے عشر 10 امثالها اس کے برابر، ومن اور جو جاء بالسیئۃ کوئی برائی لائے فلا یجزی تو نہ بدلہ پائے گا الا مثلها مگر اس کے برابر، وہم اور وہ لا یظلمون نہ ظلم کیے جائیں گے۔ جو کوئی لاتا ہے ایک نیکی تو اس کے لیے ان کا 10 گناہ ہے، اور جو کوئی لاتا ہے ایک برائی 100 سزا پاوے گا اسی کے برابر، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ سورۃ نمبر 6 سورۃ الانعام آیت نمبر 159 میں ان کے افعال شنیعہ کی جزات پر متنبع کیا گیا تھا، ساتھ ہی ہر نیک و بد کی مجازات کا عام قانون بتلا دیا کہ بھلائی کا بدلہ کم از کم 10 گنا ہے اور برائی کا زائد از زائد اس کے برابر، یعنی جس نے ایک نیکی کمائی تو کم از کم ویسی 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، زائد کی حد نہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 261۔ اور جو ایک بدی کا مرتکب ہوا وہ ایسی ہی ایک بدی کی جس قدر سزا مقرر ہے اس سے آگے نہ بڑھیں گے، تخفیف کر دیں یا بالکل معاف فرما دیں، یہ اختیار ہے۔ پھر جہاں غفور رحمت کی یہ کیفیت ہو وہاں ظلم کا کیا امکان ہے۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ قل کہہ دیجئے اننی بے شک مجھے ہدانی راہ دکھائی ربی میرا رب الی طرف صراط راستہ مستقیم سیدھا دین قیما درست ملت ابراہیم حنیفاً ایک کا ہو کر رہنے والا، اور ما کان نہ تھے من سے المشرکین مشرک جمع۔ تو کہہ دے مجھ کو سجائی میرے رب نے راہ سیدھی دین صحیح ملت ابراہیم کی جو ایک ہی طرف کا تھا اور نہ تھا شرک والوں میں، یعنی ایک خدا ہی کا ہو رہا تھا۔ یعنی تم دین میں جتنی چاہو راہیں نکالو، جس قدر معبود چاہو ٹھہرا لو، مجھ کو تو میرا پروردگار صراط مستقیم بتلا چکا، اور وہی خالص توحید اور کامل تفویض و توکل کا راستہ ہے جس پر معہد اعظم ابو الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ بڑے زور و شور سے چلے، جن کا نام آج بھی تمام عرب اور کل ادیان سماویہ غایت عظمت و احترام سے لیتے ہیں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ قل آپ کہہ دیں ان بے شک صلاتی میری نماز و نسکی میری قربانی، محیای اور میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا، للہ اللہ کے لیے، رب العالمین سارے جہاں۔ تو کہہ کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو پالنے والا سارے جہاں کا ہے۔ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ لا شریک نہیں کوئی شریک لہو اس کا، وبذالک اور اسی کا، امرت تو مجھے کو حکم دیا گیا، وانا اور میں، اول سب سے پہلا، المسلمین مسلمان فرمان بردار، کوئی نہیں اس کا شریک اور یہی مجھ کو حکم ہوا اور میں سب سے پہلا فرمان بردار ہوں۔ اس آیت میں توحید و تفویض کے سب سے اونچے مقام کا پتہ دیا گیا ہے جس پر ہمارے سید و آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فائز ہوئے۔ نماز اور قربانی کا خصوصی سے ذکر کرنے میں مشرکین پر جو بدنی عبادت اور قربانی غیر اللہ کے لیے کرتے تھے تصریح میں رد ہو گیا۔ عموماً مفسرین وانا اول المسلمین سورۃ نمبر 6 سورۃ الانعام آیت نمبر 163 کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اس امت محمدیہ کے اعتبار سے آپ اول المسلمین ہیں، لیکن جامعہ ترمذی کی حدیث کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد کے موافق آپ اول الانبیاء ہیں، تو اول المسلمین ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ممکن ہے کہ یہاں اولیت زمانی مراد نہ ہو بلکہ تقدم رتبی مراد ہو، یعنی میں سارے جہاں کے فرمانبرداروں کی صف میں نمبر اول اور سب سے آگے ہوں۔ شاید مترجم محقق قدس سرہ نے ترجمہ میں سب سے پہلا فرمانبردار ہوں کی جگہ سب سے پہلا فرمانبردار ہوں کہہ کر اسی طرف اشارہ کیا ہو، کیونکہ محاورات کے اعتبار سے یہ تعبیر اولیت رتبی کے اطلاق کرنے میں زیادہ واضح ہے۔ واللہ عالم۔ قل غیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ قل آپ کہہ دیں غیر کیا سوائے اللہ ابغی میں ڈھونڈوں ربن کوئی رب، ہوا اور وہ رب کل شيء ہر شے، وا اور لا تکسب نہ کمائے گا کل نفس ہر شخص الا مگر صرف علیہ اس کے ذمہ، وا اور لا تزر نہ اٹھائے گا وازرة کوئی اٹھانے والا وزرا بوجھ اخرى دوسرا، ثم پھر الی طرف ربکم تمہارا اپنے
رب مرجعکم تمہارا لوٹنا فینبئکم پس وہ تمہارے جتلا دے گا بما وہ جو کنتم تم تھے فیہ اس میں تختلفون تم اختلاف کرتے۔ تو کیا اب میں اللہ کے سوا تلاش کروں کوئی رب، اور وہ یہ رب ہر چیز کا، اور جو کوئی گناہ کرتا ہے سو وہ اس کے ذمہ پر ہے اور بوجھ نہ اٹھائے گا ایک شخص دوسرے کا، پھر تمہارے رب کے پاس ہی تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، سو وہ جتلائے گا جس بات میں تم جھگڑتے تھے۔ پہلی توحید فی الالوہیت کا ذکر تھا، اب توحید فی الربوبیت کا تصریح فرمائی، یعنی جس طرح معبود اس کے سوا کوئی نہیں، مستعان بھی کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ استعانت ربوبیت عامہ پر متفرع ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کفار مسلمانوں سے توحید وغیرہ میں جھگڑتے اور کہتے تھے کہ تم توحید کی راہ چھوڑ کر ہمارے راستے پر آ جاؤ، اگر اس میں کوئی گناہ ہو تو وہ ہمارے سر۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم، سورۃ نمبر 29 سورۃ عنکبوت آیت نمبر 12۔ یہاں اس کا جواب دیا گیا کہ ہر ایک کا گناہ اسی کے سر ہے، کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بار نہیں اٹھا سکتا، باقی تمہارے جھگڑے اور اختلافات خدا کے یہاں جا کر سب طے ہو جائیں گے۔ یہ دنیا فیصلے کی جگہ نہیں، امتحان و آزمائش کا گھر ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں آگاہ فرمایا، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَهُوَ اور وہ الَّذِي جس نے جَعَلَكُمْ تمہیں بنایا خلائف نائب الارض زمین، ورفع اور بلند کیا بعضکم تم میں سے بعض فوق پر اوپر بعض درجات درجے، لیبلوکم تاکہ تمہیں آزمائے، فی ما آتاکم جو اس نے تمہیں دیا، ان بے شک ربک تمہارا رب سریع جلد العقاب سزا دینے والا، وانہ اور بے شک وہ لغفور یقین بخشنے والا، رحیم نہایت مہربان۔ اور اسی نے تم کو نائب کیا ہے زمین میں اور بلند کر دیے تم میں درجے ایک کے بعد ایک پر، تاکہ آزمائے تم کو اپنے دیے ہوئے حکموں پر۔ تیرا رب جلد عذاب کرنے والا ہے اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی خدا نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا کہ تم اس کے دیے ہوئے اختیارات سے کام لے کر کیسے کیسے حکمانہ تصرفات کرتے ہو، یا تم کو باہم ایک دوسرے کے نائب بنایا کہ ایک قوم جاتی ہے تو دوسری قوم اس کے جانشین ہوتی ہے، یعنی تمہارے آپس میں بے حد فرق مدارج رکھا، چنانچہ شکل و صورت، رنگت، لہجہ، اخلاق و ملکات، مخاصن، مساوی، رزق، دولت، عزت و جاہ وغیرہ میں افراد انسانی کے بے شمار درجات ہیں، یعنی ظاہر ہو جائے کہ ان حالات میں کون شخص کہاں تک خدا کا حکم مانتا ہے۔ ابن کثیر نے فی ما آتاکم سے وہ مختلف احوال و درجات مراد لیے ہیں جن میں حسب استطاعت و لیاقت ان کو رکھا گیا۔ اس تقدیر پر آزمائش کا حاصل یہ ہوگا کہ مثلا غنی حالت غنا میں رہ کر کہاں تک شکر کرتا ہے، اور فقیر حالت فقر میں کس حد تک صبر کا ثبوت دیتا ہے، وکس علی ھذا۔ بہرحال اس آزمائش میں جو بالکل نالائق ثابت ہوا، حق تعالیٰ اس کے حق میں سریع العقاب، اور جس سے قدرے کوتاہی رہ گئی اس کے حق میں غفور، اور جو پورا اترا اس کے لیے رحیم ہے۔ تمت سورۃ الانعام بعون اللہ الملک العلام۔